آج میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنانے لگا ہوں جو قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن میں یہاں واقعہ شارٹ کٹ میں سنا کر اس سے حاصل ہونے والے سبق اور لیسن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر بہت ہی حسین اور خوبصورت تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے پلس چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے یوسف نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر آپ کو بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوایا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا آزاد وزیر بنایا۔ مصر اور اس کے آس پاس میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر چلے آئے اور سب یہیں آ کر آباد ہوئے۔ یہ تھا پورا قصہ یوسف۔ لیکن سورہ یوسف پڑھ کر پتا چلتا ہے کہ ہمارے سگے حسد کر سکتے ہیں، اسی طرح اپنے لوگ ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں اور غیر یعنی دوسرے لوگ نجات دلا سکتے ہیں۔ اسی طرح بلا جرم یعنی بغیر کسی گناہ کے قید ہو سکتی ہے اور نیک آدمی پر بھی تہمت لگائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح قریب ترین یعنی ہمارا عزیز آدمی بھی جدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بچھڑا ہوا آدمی مل سکتا ہے اور دعائیں جلد یا دیر سے ہی صحیح قبول ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت کے بعد راحت ہے اور حسد ایک خوفناک بیماری ہے۔ اسی طرح اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں اور پاک دامنی تمام بھلائیوں کی جڑ اور سرچشمہ ہے۔ اسی طرح تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے اور ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے، یعنی ایک طرف اگر آپ کو گناہ کرنے کی نوبت آ جائے اور دوسری طرف اگر آپ مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہوں تو مصیبت کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اور دائی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح تہمت کی جگہ سے بچنا چاہیے اور جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت اور گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ نے دی، خود حضرت یوسف علیہ السلام نے دی، عزیز مصر کی بیوی نے دی، عورتوں نے دی، عزیز مصر کے خاندان میں سے ایک فرد نے بھی اس کی گواہی دی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔